طلقها فلا تحل له، اگر یہ خاوند تیسری طلاق بھی دے دے، چاہے بیک وقت 3 طلاقیں دے، چاہے یہ وقفے سے طلاق دے، حالت حیض کے اندر طلاق دے یا حالت طور کے اندر طلاق دے، مفسرین کرام نے لکھا اس طرح کے متعلق 3 مسلک بنتے ہیں۔ ایک مسلک اہل تشیع کا ہے، ایک مسلک اصحاب الزوائر کا ہے، اور ایک مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جا کر گئے سبحان اللہ، پتا چلا کہ اس مسئلے کے اندر 3 مسلک بنتے ہیں۔ پہلا مسلک اہل تشیع کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت حیض کے اندر ماواری کی حالت کے اندر طلاق دی جائے تو اہل تشیع کے یہاں طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، انہوں نے کس سے ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالت حیض کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ آگے انشاءاللہ اس کا رد ہوگا، اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ آئیں گی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حالت حیض کے اندر اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا مسلک جو اصحاب الزوائر کا ہے، مفسرین نے لکھا اس کے اندر مسلک اہل حدیث بھی آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ اصحاب الزوائر کا۔ کس کا؟ زور سے بولے، کس کا؟ اصحاب الزوائر۔ کیوں سمجھے؟ جو قرآن کے ظاہر سے استدلال لیتے ہیں، قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جائے، بعض دفعہ ایسے مواقع آتی ہے کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور کہتا ہے،
ایک دعویٰ ہے. اب اس پہ دلائل آئیں گے. تو اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی ان کے نزدیک اکثر صحابہ کے نزدیک جب 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی واقعہ ہوگی. جب 3 دی جائیں تو سارے بولے 3 دی جائیں تو 3 واقعہ ہوگی. یہ بات الگ ہے. 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے. 3 طلاقیں بیک وقت دینا کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ گناہ ہے. اور 3 طلاقیں بیک وقت دینا غلط کام ہے، غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنا نا طلاق احسن، طلاق سنت، طلاق بدعت. تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے والا گناہگار ہے. یہ مسئلہ الگ ہے. لیکن جب 3 طلاقیں دے دی اب 3 واقعہ ہو گئی ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ کے نزدیک. آئیے ذرا ان کے استدلال دیکھتے ہیں. پہلے یہ سنیے اہل تشیع کے یہاں حالت حیض کے اندر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ائمہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو حدیث آگے چل کے آپ سنیں گے. ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ طلاق چاہے حالت حیض میں دی جائے، چاہے حالت طور میں دی جائے، چاہے جس طرح بھی دی جائے، طلاق لازماً واقع ہو جاتی ہے. جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ان کا مسلک رد ہو گیا، ان کا مسلک رد ہو گیا. دوسرا مذہب اصحاب ظواہر جو قرآن و حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں. اگر ذوق ہو تو میں ان کے استدلال کی حدیث بھی بیان کروں اور پھر اس پہ کچھ بات بھی کروں. ایسے نہیں جا کر کے سبحان اللہ. یہ جو اصحاب ظواہر ہے ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں. لیکن حدیث پہ جب بات ہوگی آپ کی انشاءاللہ دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کا دماغ بھی مطمئن ہوگا کہ واقعتاً بات حقیقت اور اصل یہ ہے جو ائمہ اربعہ فرماتے ہیں. دوسرا مسئلہ اصحاب ظواہر علی حدیث کا وہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے. سیاہ ستہ میں دوسرے نمبر پر کتاب ہے مسلم شریف. کیا ہے؟ مسلم شریف. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن عباس ایک بہت بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی ہیں. اصحاب الظواہر کا استدلال مسلم شریف کے اندر آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی زمانے میں، حضور کے زمانہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ، یعنی آپ کی خلافت کے پہلے وقت میں کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان 2 دوروں کے اندر تیسرے دور کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ 3 طلاقوں کو، زور سے بولو، 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. آج ذرا کنن یا کھڑکیاں کھول کے سنو، اے جڑے لکھوا کے آنے دے بھائی 3 دینے تو بعد بھی فلانے مولی صاحب لکھ کے دیتے الحال اے حدیث لکھ کے دیتی ہے. ذرا اس حدیث دے ہوتے گل بھی سنو، اللہ کی قسم گل واضح ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. بتاؤ ذرا، دین کو 14ویں صدی کا مولوی صحیح سمجھتا ہے یا حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے شاگرد صحیح سمجھتے ہیں؟ سارے بولو. حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے شاگرد جو 2 زانو ہو کر بیٹھے تھے، جنہوں نے سفر بھی حضور کے ساتھ گزارا، جنہوں نے حضر بھی حضور کے ساتھ گزارا، جنہوں نے زندگی حضور کے ساتھ گزاری، وہ دین کو صحیح سمجھتے